امامت مطمئن تھی، کیونکہ امامت وہ عہدہ ہے جو ووٹوں سے نہیں ملتا. امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ جسے امام بنا دے وہ تخت پہ نہ بھی ہو وہ امام. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب کہ لعنتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے لعنتی رہے گا. حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہی رہے گی. جیسا کہ سنی میرے بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے کہ رسول مولا علی کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب. یہ رسول کے بھی چچا ہیں، مولا علی کے بھی چچا. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو جناب عباس ابن عبد المطلب نبی کے گھر آئے، مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات ہیں وہ مجھے دے، کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ ہوں، میرے پاس ہونے چاہیے. مولا علی مسکرائے، فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس بیٹھے، مولا علی اندر گئے، تبرکات والا صندوق لے کے. جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دے کے مولا علی کی آواز آئی چچا عباس اٹھیے. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے. دیکھا تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، اتنا وزن، مجھ سے تو گردن بھی نہیں ہل رہی. علی کی آواز حسن ذرا باہر آ. بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا. وہی امامہ حسن کے سر پہ، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ، وہی چادر حسن کے دوش پہ. حسن ذرا چل کے دا، توجہ میری طرف کرنا. حسن نے چلنا شروع کیا، حسین باہر آ. حسین باہر آئے، وہی امامہ حسین کے سر پہ، وہی ابا حسین کے جسم پہ. حسین نے ٹہلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی چادر اپنے کاندھے پہ لی، علی نے چلنا شروع کیا. جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے واضح چچا عباس چیزیں تو لیتے جائیے. فرمایا پریشان اس بات پہ نہیں ہوں، وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا. پریشان تو میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے حسین کو پوری آئی. اتنا جملہ کہنا تھا مولا علی کی واضح چچا عباس. یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. امامت مطمئن ہے. ہر دور میں خلافت پریشان رہی ہے، امامت پریشان ہے. مسئلہ خلافت نے پوچھا ہے، امامت نے نہیں پوچھا. دین کا تحفظ خلافت نے نہیں کیا، دین کا تحفظ امامت نے کیا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا تعلق غدیر سے. اس ممبر کے عوض، اس ممبر کی وجہ سے عزت ہے، اس ممبر ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اپنوں میں تعریف ہو تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب دشمن تعریف کرے پھر لطف آتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں برطانیہ گیا، ایک سال پچھلے سال کی بات ہے. تو میں برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں، تو ایک انگریز بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے میرا پاسپورٹ مانگا، میں نے پاسپورٹ دیا. اس نے مجھ سے سوال کیا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے بتایا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں، مذہبی تقریریں کرتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اس نے اگلا مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا آر یو مسلم، تو مسلمان ہو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اگلا اس نے سوال کیا، میرا سینہ چوڑا ہو گیا. اس نے کہا نبی کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ کوئی بندہ تو ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے. پروفٹ کے فرینڈز کو مانتے ہو یا فیملی کو؟ میں نے فوراً اپنے سینے کو چوڑا کیا. میں نے کہا جی ہم نبی کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں. اسے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھما کے گزر جا، ہمیں اتنا پتا ہے جو نبی کے گھر والوں کو مانے وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو امامت کا قائل. یاد بسم اللہ. امامت کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو. اگلی سطر اس نے کہی ہے، میری آنکھیں پانی سے بھر رہی. میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا آئی ایم کرسچین بٹ آئی لائک حسین. میں عیسائی ہوں لیکن حسین کو پسند کرتا ہوں.
میں نے کہا تم حسین کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا پیس آف ایمبیسیڈر آف پیس اونلی از حسین. اگر اس دنیا میں کوئی امن کا سفیر ہے تو وہ صرف حسین ہے. میں حسین کو سلام کرتا ہوں. حسین نے گردنیں کاٹی نہیں, حسین نے گردن دے کے انسانیت بچائی. آج عیسائی مطمئن ہے اربعین پہ, چہلم پہ, امام حسین کے ہاں, امام حسین کے شہر میں کروڑوں کا رش ہوتا ہے. 7 انگریز ڈاکٹروں کی ٹیم کربلا گئی صرف کس وجہ سے کہ وہاں انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو میڈیکل سہولیات کے لیے وہاں بیٹھیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. 7 کے 7 کربلا میں گئے, 7 واپس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور حسینی بھی ہوئے. ان 7 ڈاکٹروں کو انہوں نے میڈیا پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ جو انہوں نے اگلی سطر کہی ہے, میری پوری تقریر بھول جانا کھاریاں والوں, جہلم گجرات کا نمائندہ مجمع, پوری تقریر بھولنا. ان 7 عیسائیوں کا یہ جملہ میری پوری تقریروں پہ وزنی. انہوں نے کہا تم نے بغیر کتاب پڑھے اسلام کیسے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو گئے تھے کربلا میں لوگوں کی خدمت کرنے, وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں خالق کی فطرت رہتا ہے, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہماری سائنس نے اتنی ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگے تو وہ سوئی دوسرے مریض کو نہ لگانا, ورنہ اس کی بیماری وہاں تک چلی جائے گی. اس نے کہا وہاں ہم نے سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, زنجیر ایک تھا, ماتمی 4 تھے, وہی چھری اس کے سر پہ, وہی چھری اس کے سر پہ. انہوں نے کہا پھر ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ان کا گروپ ایک ہے جس کا نام حسین ہے. انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے مریض کے جسم پہ زخم آ جائے اس پہ مٹی نہ پڑے, ایک ذرہ مٹی کا پڑا تو زخم پھول جائے گا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, کھلے ہوئے زخموں پہ ماتمی کربلا کی مٹی لگا رہے. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہاں رسول کا بیٹا نہیں, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. یہاں کوئی ایک ایسی ہستی آباد ہے جو فطرت کو بدل دیتی ہے. بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا اسلام کا تسلسل غدیر سے ہے. کبھی بھی غدیر نہ بھولنا. ابھی یہ 18 ذی الحج بالکل قریب ہے. اپنے بچوں کو گھروں میں بہترین لباس پہنا کے انہیں غدیر یاد کرواؤ, انہیں غدیر سناؤ. مولا کہا کرتے تھے غدیر کا انتظام کرو, ایسے نہ ہو جیسے دنیا محرم بھول رہی ہے, دنیا غدیر بھولے, جیسے دنیا نے میری دادی کا دربار بھولا ہے. 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو, غدیر اور فدق. محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا, جتنی دیر کھڑی رہی ہے صرف رو کے اتنا کہتی رہی ہے مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے 4 سطریں صرف مصیبت کی اس لیے پڑھوں, جو مجلس میں آئی ہے وہ تقریر سننے نہیں آئی, وہ صرف اس لیے آئی ہے کوئی حسین کو روئے. آدھی رات ملاؤن کا دربار, اس نے سپاہی سے کہا اٹھ جا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا. بس اتنا جملہ کہنا تھا. یہاں سپاہی زندان میں آیا, اس نے زندان میں آ کے آواز دی حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. میں پھر جملہ کہوں گا, حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. اب مصاحب ارد گرد دھیان نہ کرنا, تمہیں حسین کا واسطہ. اب اگلی سطر میں کوئی سید ہو تو وہ ضرور ہائے کہے گا. بلایا چوتھے کو تھا, 5واں بھی ساتھ اٹھا. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے. یہ ملاؤن دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, سجاد کی آواز ہے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. یہ کمینہ دے کہتا تو جہاں بھی جا لیکن شام چھوڑ.
مولا حسین کے بیٹے کی آواز آئی، کیوں شام کیوں چھوڑوں؟ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے سجاد میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا، سید کڑیوں میں تڑپ گئے۔ سجاد رو کے کہتا ہے تو نے دین کا کعبہ گرایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے اکبر کا جگر نیزے پہ اٹھایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ اب تجھے ڈر کیوں لگا ہے؟ اب جو سطر میں پڑھنے لگا ہوں، اگر رات کے وقت بھی بستر پہ رونا آئے تو ضرور پرسا دینا۔ یہ کمینہ دیکھ کہتا حسین کا بیٹا تجھے مجبوری بتاؤں میں کیوں ڈر گیا ہوں؟ فرمایا کیا مجبوری ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے لگا جس سے تو تھوڑے دن پہلے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ، تیری بہن کی چیخوں کی آوازیں مجھے رونے نہیں دیتی۔ میں آدھی آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے، کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے۔ سجاد روئے، سجاد نے رو کے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا کون کرے گا؟ مولا سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے۔ آدھی رات کو زندان میں سجاد ہے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ منہ رکھ کے کہا ماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ سجاد ایسے نہیں، اگر میں ایسے اٹھی تو تاریخ لکھے گی اس نے علی کی بیٹی کو رحم سے اٹھایا تھا، میں شرطیں منوا کے اٹھوں گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں فاتح شام بن کے گئی ہوں۔ اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائیں۔ سجاد شام کے زندان سے نکل کے ملاؤن کے دربار میں آئے۔ سجاد کی آوازیں میری ماں کی شرطیں۔ اس نے کہا کون سی؟ مولا سجاد کی آوازیں پہلی شرط شہداء کے سر چاہیے۔ جس نے کہا دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری ماں کی 3 اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ تیسری شرط ہے شام میں کہ گھر خالی چاہیے۔ میری ماں کہتی ہے ہم نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اس نے کہا مکان خالی کروا کے دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز ہے بشیر ابن جزل مہاری چاہیے۔ اس نے کہا انتظام کر دوں گا۔ آخری شرط آئی ہے، سجاد کا لہو تیز ہوا، رو کے آواز ہے میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں۔ سجاد کی آواز ہے یہ منظور کیوں نہیں؟ یہ کمینہ دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ اب مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد کی آواز ہے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس، ماں کی چادر واپس کر۔ آخری 2 منٹ، آدھی رات 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آیا۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ بی بی دیکھا دی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے۔ بی بی روکا دی نا سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سجاد مجھے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا۔ آدھی رات 3 اونٹ زندان سے نکلے۔ سجاد چلتے چلتے قبرستان مسافرہ پہ آئے۔ سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی۔ سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سکینہ کی قبر پہ گر گئے۔ رو کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہم نے کب جانا ہے؟ اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں، سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی ہیں، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤ۔ بی بی عالیہ کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں جو ماتم کرنا چاہتے ہو۔ بی بی رو کے کہتی علی کی بیٹی ہو، تم سید زادیاں ہو، میں تمہاری کنیز کی بیٹی ہوں، میں ایک بار سکینہ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے تنہائی چاہیے۔ ہر سید زادی نے سکینہ کی قبر چھوڑی۔ شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ سکینہ کی چھوٹی سی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا، میں راضی، میرا کربلا کا غریب اللہ اللہ